إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآن کریم تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے شاندار کتاب ہے، اور صرف اس کی عظمت یہی نہیں ہے کہ یہ سب سے شاندار ہے، بلکہ جس کا بھی تعلق اس کتاب سے جڑتا ہے اپنے ہم منصبوں میں، اپنے رہنے والوں میں، وہ شخص بھی شاندار ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا، اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ بڑے نصیبے کا کام ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اگر ہم قرآن کریم کے کسی ایک حصے کو خاص کر لیں، چند آیات پڑھ لیں، تو چند آیات ہی اپنے اندر ایسی گہرائی رکھتی ہیں، ایسا ہمارے لیے ایک پر اثر سبق چھوڑتی ہیں، جس کو لینے کے بعد ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اس کو درست کر سکتے ہیں۔ آج کے خطبے میں ہم قرآن کریم کی ایک سورۃ الطارق، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کا ایک مقصد تو اس سے بہت سارے اسباق کو حاصل کرنا ہے، اور دوسرا مقصد اس چیز کو جانچنا اور سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحتیں موجود ہیں، ہدایت کے بڑے ذرائع موجود ہیں،
صرف ہم ہیں کہ قرآن کریم سے کچھ تھوڑا سا دور ہیں، ہمیں قریب ہو جانا چاہیے۔ اس صورت میں آغاز میں اللہ تعالیٰ دو قسمیں اٹھاتے ہیں، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، اور پیچھے آنے والے جو ستارے ہیں ان کی قسم ہے۔ پھر کہا کہ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کس چیز نے معلوم کرایا کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قسمیں نہ بھی کھائیں تو اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور شک کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں ہے، لیکن قسمیں اٹھانا اس لیے تاکہ بات کے اندر مزید پختگی پیدا کی جا سکے اور شیطان لوگوں کو کسی بھی لحاظ سے گمراہ نہ کر سکے۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم۔ آسمان اللہ کی تخلیق میں ایک بڑی شاندار تخلیق ہے، اور ہمیں نظر آنے والی یا نہ نظر آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ایک بڑی چیز وہ آسمان ہے۔ ہماری زمین ہے، اس سے بڑے بڑے بہت سارے سیارے موجود ہیں، حتیٰ کہ لاکھوں گنا بڑے بھی سیارے موجود ہیں ہماری زمین سے، لیکن وہ سارے کے سارے آسمان کے نیچے ہیں۔ اور اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اس آسمان کو بنانے کے بعد جب انسان کو بھی بنایا تو پھر ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے انسان کیا تیرا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا؟ یقیناً آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، وہ ایک بڑی چیز ہے، اور ایک بڑی چیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاندار عجوبہ بھی ہے، ایک چھت نما اللہ تعالیٰ نے جس کو بنا دیا، جس کے نیچے اس کائنات کا پورا مدار چلتا ہے۔ اس آسمان کا کوئی ستون نہیں، پھر ایسا نہیں کہ اس کے اوپر وزن نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا وزن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہتے ہیں میرے صحابہ تم نے کچھ سنا؟ اللہ کے نبی ہم نے نہیں سنا کچھ بھی۔ کہا میں نے سنا آسمان کی چڑچڑاہٹ کی آواز، جیسے کسی چارپائی کے اوپر کو بندہ کچھ زیادہ لوگ بیٹھ جائیں نا اس کی آواز نکلتی ہے، کہا اسی طرح آسمان کی آواز کو میں نے سنا، کیونکہ اب اس وقت میرے علم میں جو اللہ نے مجھے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ آسمان پہ ایک قدم، ایک بالشت کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے اپنا سر نہ رکھا ہو، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے۔ والطارق، ستاروں کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں۔ ستارے ہمیں چند ایک ستارے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی ہے کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور علم کا بڑا بڑا ذخیرہ رکھنے والے لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ زمین پر مٹی کے جتنے ذرات ہیں اسی قدر یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا کیے۔ ان کے بڑے مقاصد ہیں، یہ ستارے ہمیں روشنی بھی مہیا کرتے ہیں، یہ ستارے ہمارے لیے راستوں کا تعین بھی کرتے ہیں، یہ ہمیں وقت بھی بتاتے ہیں، ایک پورا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھ دیا۔ اور ان دونوں قسموں کو اٹھانے کے بعد، شاندار چیزوں کی قسموں کو اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ 5 طرح کے سبق اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی بات ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی نگران موجود نہ ہو، ہم ہر بندے کی نگہبانی کرتے ہیں اور نگرانی کرتے ہیں۔ ہر شخص اللہ کی نگرانی میں ہے، اور یہ نگرانی ہر طرح سے، اس کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی بھی ہے، اس کے نامہ اعمال لکھے بھی جاتے ہیں، اس کی حرکات نوٹ بھی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری نگہبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بات کرنے سے پہلے اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔
کسی بھی ایسی بلڈنگ میں ہم جائیں جہاں پر کیمرے لگے ہوں، ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر کسی سرکاری ادارے میں جائیں، پولیس اسٹیشن میں جائیں، ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ کی ایک ایک حرکت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چوکنے ہو جاتے ہیں، ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم مشکوک نظروں سے دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی شک نہ ہو جائے۔ ہم کسی اسٹور میں جائیں اور وہاں پر لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم بڑے محتاط ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیمرہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا، پکڑے گا وہ جو پیچھے بیٹھا ہے، جو چلا رہا ہے اس کو۔ اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اس کی اپنی کوئی عزت، کوئی وقار نہیں۔ لیکن اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور جہاں فرشتوں کے ذریعے سے نگہبانی کی بات کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر فرشتے نگران ہیں، تمہاری نگہبانی اور نگرانی کرنے والے ہیں، کرامن، بڑے عزت والے ہیں وہ۔ اور یہاں پر فرشتوں کی عزت کی بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تمہارے درمیان اگر کوئی بندہ عزت والا ہو تم اس کی بھی شرم کر جاتے ہو، تمہارے درمیان کوئی کتنی ہی بڑی عزت والا کیوں نہ ہو، فرشتے اس سے زیادہ عزت والے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی تسبیحات کرنے والے، اللہ کے نزدیک بڑے مقرب ہیں یہ، اور یہ تمہارے دائیں بائیں موجود ہے۔ کم از کم ان کی اس عزت کی ہی لاج رکھتے ہوئے تم گناہوں سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ۔ اور شاید یہ احساس ہمیں صرف رمضان میں ہوتا ہے، رمضان جاتے ہی یہ احساس ختم ہو جاتا ہے، بعد میں بھی اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں۔ اس ایک جملے کے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی جان وہ اس کائنات میں، اس زمین پر موجود نہیں ہے مگر اللہ اس کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ہر لحاظ سے نگہبانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ چاہیے کہ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے۔ وہ ایک اچھلنے والے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہاں پر دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہیے کہ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، مطلب یہ کہ اگر وہ جو اللہ نے پیچھے قسمیں اٹھائی، آسمان کی قسم، ستاروں کی قسم، اتنی بڑی بڑی قسمیں اگر تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی تو کم از کم اپنی ذات کے اوپر ہی تم غور کر لو کہ اللہ نے تمہیں کیسے بنایا۔ ایک وقت تھا تمہارا وجود بھی نہیں تھا، پھر ایک وقت تھا تم ایسی چیز تھے جس کا ذکر کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ ایک ایسی چیز تھا جس کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ اس ایک ذرے سے اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں دل بنایا، پھر اس نے حرکت کرنی شروع کر دی، پھر اس جسم کے اندر ہڈیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، پھر اس جسم کے اعضاء نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ اعضاء بھی ایسے شاندار، پھر خون کی روانی کے لیے اللہ نے اس کے اندر پورا نظام بنا دیا، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، عقل، شعور دے دیا اللہ تعالیٰ نے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ پھر ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے شتر بے مہار بنا دیا، ان سب کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار کا تعین کیا، ہر چیز دوسرے کے برابر بنائی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ کا انگوٹھا بڑا بن گیا، ایک کا چھوٹا بن گیا، نہیں، ایک آنکھ اوپر چلی گئی، ایک نیچے آ گئی، نہیں، ایک ٹانگ چھوٹی ہو گئی، ایک بڑی ہو گئی، ایسا نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، اور صرف تجھے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تجھے صحیح سالم پیدا کیا۔ اگر وہ رب
ایک آنکھ کو تمہاری پیشانی پر لگا دیتا اور ایک کو تمہارے کندھے پر لگا دیتا تو کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا اس کو. لیکن اس رب نے تمہیں خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. شاندار اور بہترین ایک اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی وہ بڑی شاندار. اللہ نے کان دیے, ان کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت رکھی, اور اس صلاحیت کی ایک آواز اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی. نہ تو وہ اتنی دھیمی آواز سنتے ہیں کہ اتنی باریک آواز بھی نہیں سنتے کہ بالکل تھوڑی سی آواز ہی ان کو تنگ کرنے لگے. اگر ایسا ہوتا تو شاید حشرات کا چلنا زمین پر وہ بھی ہمیں تنگ کرتا. اور نہ ہی اتنا اونچا انسان سنتا ہے کہ وہ بہرا ہی ہو جائے. ایک مقدار اللہ تعالیٰ نے رکھی, ایک تعین کر دیا. پھر جس قدر کان کا والیوم اللہ نے سیٹ کیا اسی قدر زبان کا والیوم سیٹ کر دیا. انسان اپنے ایک اندازے سے بولتا ہے, اگلا بندہ سنتا ہے. نہ بولنے والے کی آواز اونچی لگتی ہے, نہ سننے والے کی کو جو سننا ہے اس کو وہ تکلیف دیتا ہے. پھر دیکھنے کی مقدار اللہ تعالی نے بڑی شاندار رکھی. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو بڑی بڑی نشانیاں جن کا میں نے ذکر کیا نا, اگر یہ تم پر اثر انداز نہیں ہوتی تو کم از کم اپنی ذات کے اوپر غور کر لو, اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لو. اور پھر اللہ نے تیسری بات جو کی, اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. ہم نے تمہیں بنا دیا, تمہاری ساری زندگی نگہبانی بھی ہوگی, اور یہ یاد رکھو اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یقیناً اللہ تمہیں لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے, وہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کر دیا, تمہیں خبردار کر دیا, گناہوں سے باز رہنے کا کہہ دیا, نیکیاں کرنے کا حکم دے دیا, تعلیمات دے دی, انبیاء کو بھیج دیا, کتابیں نازل کر دی. یہ ایسے ہی نہیں سارا نظام. ان سب چیزوں کے حوالے سے قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا. وہ رب تمہیں کھڑا کرے گا اپنے سامنے. اور اسی چیز کو تو مشرکین مکہ مانتے نہیں تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کھوپڑی لائے اٹھا کر, انسانی کھوپڑی کو اٹھا کر لائے جس کی ہڈیاں وہ بھربھری ہو چکی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس کو رگڑنے لگے. کہا دیکھو ہڈیاں بھر کر گر رہی ہیں, کیا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا؟ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں, لا کر آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ اس کو کہا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اپنی پیدائش کو بھول گئے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ان کی ہڈیاں کس نے بنائی تھی؟ اللہ نے ہی تو بنائی تھی. یہ جن ہڈیوں کو بھربھرا کہہ رہے ہیں, جن کو جو ہے چورا بنا کر آپ کو دکھا رہے ہیں, جب ان ہڈیوں کا وجود ہی نہیں تھا تب کس نے بنایا؟ اب تو وجود ہے, اب تو نمونہ ہے, اب تو بنانے پر وہ زیادہ قادر ہے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. پہلی بار کس نے بنایا تھا؟ اسی طرح وہ دوبارہ بھی تمہیں لا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پانچواں سبق دیتے ہیں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. دنیا میں رہنا ہے بڑے محتاط ہو کر, بڑے محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور پھر فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے نا, کوئی قوت نہیں ہوگی, کوئی مددگار نہیں ہوگا تمہارا. تمہارے اپنے اعمال ہوں گے جو تمہارے کام آئیں گے. ایک ایک چیز کے حوالے سے محتاط, بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہم تو بڑی غفلتیں کرتے ہیں نا. ایک شخص عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, ان کے والد تھے مبارک. یہ ایک باغ میں مالی تھے. ایک دن باغ کا مالک آیا, ان کو 5 سال ہو گئے تھے اس باغ کے اندر مالی رہتے ہوئے. باغ کا مالک آیا اور کہا کہ جاؤ میرے لیے انگور اتار کر لاؤ.
مبارک گئے اور جا کر انگوروں کا گچھا اتارا اور لائے۔ اس مالک نے اس میں سے کچھ انگور لیے، ان کو منہ میں ڈالا، کھٹے، کہا اور دوسرے لاؤ، دوسرے لائے وہ بھی کھٹے، کہا اور لاؤ، تیسرے لائے وہ بھی کھٹے، کہا تمہیں 5 سال ہو چکے میرے باغ میں، تمہیں یہی نہیں پتہ لگا کہ میٹھا پھل کون سا ہوتا ہے اور کھٹا کون سا ہوتا ہے؟ کہا آپ نے مجھے مالی رکھا ہے، مجھے مالک نہیں بنایا اس باغ کا، میرا جو کام ہے میں وہی کرتا ہوں۔ 5 سال میں حرام ہے کہ ایک ذرہ بھی میں نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا، مجھے نہیں پتا کون سا کھٹا ہے اور کون سا میٹھا ہے۔ اور یہ مالک پھر اپنی بیٹی کی شادی اس مالی سے کرتا ہے، اور پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، محدث، وقت کے محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اتنے شاندار محدث ہیں کہ ایک ایک مجلس میں لوگوں پر ایسی ایک ایک بات کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان کے ہمسائے میں ایک عیسائی رہتا ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر ایک بورڈ لگایا، میں اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہوں 4000 درہم یا 5000 درہم میں۔ عبداللہ ابن مبارک کو پتہ لگا تو اس کے گھر آئے، دستک دی، کہا گھر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، اور کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہے؟ رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کہیں چلا جاؤں گا، لیکن پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ کہنے لگے یہ 4 سے 5000 دینار پکڑو، اپنی ضرورت کو پورا کرو، اور اس دن جس دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم تبلی السرائر، جس دن سارے کے سارے راز فاش ہو جائیں گے، اس دن تم عبداللہ کے گریبان کو نہ پکڑنا کہ یہ میرا ہمسایہ تھا، اس کو میری ضرورت کا پتہ نہیں۔ کہا بند پڑے تو واپس کر دینا، ورنہ میری طرف سے معافی ہے تمہیں، لیکن اللہ کے ہاں میرے گریبان کو نہ پکڑنا تھا۔ اور وہ عیسائی کہنے لگا مجھے بڑا عرصہ ہو گیا آپ کے ہمسائے میں رہتے ہوئے، غلطی تو میری ہے، میرا گریبان نہ پکڑیے گا قیامت کے دن کہ میں اتنے عرصے سے آپ کی ہمسائیگی میں رہتا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے محتاط طریقے سے زندگیاں گزارا کرتے تھے، اور پھر لوگ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، ان کی ہمسائیگی میں خوش ہوتے تھے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ایسے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے اسلاف ہمارے موجود ہیں جو انتہائی محتاط انداز میں زندگیاں گزار کر گئے۔ ہم تو بڑے بڑے لوگوں کے حقوق مار جاتے ہیں، حالانکہ ایک ایک چیز اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن راز فاش کر دیے جائیں گے، کوئی قوت نہیں ہوگی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ راز جب فاش ہوں گے اس کی مختلف صورتیں ہوں گی، انسان کے اعضاء بھی بول کر بتائیں گے نا۔ اللہ نے ہر عضو کے اندر اس سے کیے جانے والے کاموں کا ریکارڈ موجود رکھا ہے۔ آنکھ سے کون کون سی کام ہوئے، آنکھ کے اندر اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ کان سے کون کون سے کام ہوئے، کیا کیا سنا اس نے، ایک ایک چیز کان کے اندر موجود ہے، اور یہ سارے کے سارے اعضاء قیامت کے دن بول کر بتائیں گے اللہ اس بندے نے یہ کام کیا تھا۔ یہ زمین کے خطے جہاں ہم رہتے ہیں، یہ خطے بول کر بتائیں گے۔ یہ مسجد کی سرزمین جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بول کر بتائے گی اللہ میرے اوپر یہ لوگ یہ نماز پڑھا کرتا تھا، نیکی کرتا تھا، یہ گواہی دے گیا۔ یا وہ خلوتیں، وہ کمرے جہاں پر جن کی کنڈیاں لگا کر ہم گناہ کرتے ہیں، وہ بھی بول کر بتائیں گے اللہ اس کے والدین تھے، اس کی ماں تھی، اس کا باپ تھا، بڑے اچھے تھے، میرے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیا اللہ اس نے مجھے برائیوں سے بھر دیا، اللہ تو اس سے پوچھ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ راز اس دن فاش ہوں گے، یہ کھلیں گے راز اس دن۔ صرف رمضان گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ نہیں ہے، پورا سال گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ۔ تمہاری روزانہ نگہبانی ہوتی ہے، روزانہ کی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ روزانہ عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، وہ آپ کی فجر سے عصر تک کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، عصر سے فجر تک کی رپورٹ شام والے فرشتے پیش کرتے ہیں،
پھر ہر سوموار کو مجموعی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کی جاتی ہے، سالانہ شعبان کے اندر رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایک چیز اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہمیں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک عورت کا میں نے واقعہ پڑھا، میں حیران رہ گیا، اس قدر محتاط۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہا میں چرخہ چلاتی ہوں، لوگ مجھے دھاگا دیتے ہیں، میں اس کا کپڑا بناتی ہوں، چرخہ چلا کر ان کو دیتی ہوں جو چیز انہوں نے بنوانی ہو، دیا جلاتی ہوں، جب رات ہو جاتی ہے نا، اندھیرا ہو جاتا ہے، میں اپنا دیا جلاتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ مزید تیل لے سکوں، کبھی کبھی دیا بند ہو جاتا ہے۔ ہمسایوں کے گھر دیا جل رہا ہوتا ہے اور اس دیے کی روشنی میرے گھر کے صحن میں آتی ہے، میں کبھی کبھی اس روشنی میں بیٹھ کر اپنا کام کرتی ہوں۔ اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مجھے بتائیے کیا اس روشنی میں جو میری نہیں ہے، میرے ہمسائے کی ہے، کیا میرے لیے کام کرنا جائز ہے؟ وہ کمائی جو میں لیتی ہوں وہ حرام تو نہیں ہوگی میری؟ امام احمد بن حنبل نے سر جھکایا، رونے لگ گئے، کہا اماں جی آپ کے سوال نے آج امام احمد بن حنبل کے علم کو شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا جواب دوں آپ کو۔ کہا میں یہ کہتا ہوں اس نے تو اپنے گھر میں جلایا نا، اپنی ضرورت کے لیے، آپ کے گھر میں روشنی آتی ہے تو آپ نے مانگی تو نہیں، یا آپ کی چاہت تو نہیں تھی، آگے آپ کام کر لیں، لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ پھر کام نہ کریں۔ یہ اتنی محتاط زندگی وہ گزارتے ہیں جن کو یہ تصور ہو کہ اللہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور یہی تصور دینے کے لیے رمضان ہمیں آتا ہے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سیدھے ہو جاؤ۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چرواہے سے کہا تھا، ایک بار باہر نکلے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک بکری ہمیں دے دو، اور جب جاؤ نا مالک سے کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ عبداللہ ابن عمر لینا نہیں چاہتے تھے لیکن اس کا امتحان لے رہے تھے، کہنے لگا نہیں میں کیسے دے دوں، میرے مالک ہی ہیں، میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ کہا کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، تم کہو گے وہ یقین کر لے گا تمہارے اوپر۔ اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں اپنے مالک کو یہ جا کر کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، عبداللہ مجھے یہ بتاؤ کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے اتنا جملہ سن کر چل دیے، اور پھر مدینہ اپنے گھر تک پہنچنے تک یہی جملہ دہراتے رہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ ہم تو بڑی بڑی امیدیں لے کر بیٹھے ہیں نا، لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی امیدیں دلا دیتے ہیں لوگوں کو، میں تیری سفارش کر دوں گا، میرے ہوتے ہوئے تجھے کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اپنے اعمال کے بلبوتے پر معاملہ بنے گا تو بنے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے نا تو بیٹے نے عبداللہ ابن عمر اپنی گود میں سر رکھا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے بیٹے میرا سر نیچے رکھو، زمین پر رکھو۔ سر کو زمین پر رکھا، اپنے سر کو موڑا، اپنے رخسار کو نیچے مٹی کے ساتھ لگایا، اس کے اوپر رگڑا، اور رگڑ کر کہنے لگے عمر اللہ کے سامنے تیری حاضری ہونے جا رہی ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ کیا کرے گا تو رب کے سامنے جا کر؟ کچھ ہے تیرے پاس جو اللہ کے سامنے پیش کر دے؟ پھر کہنے لگے اللہ تو میرا معاملہ برابری والا کر دینا، میری پکڑ نہ کر۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کی یہ زندگیاں ہیں، اور ہماری زندگیاں آج ہم دھوکے کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایک چیز، ایک بالشت زمین پر قبضہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق گلے کے اندر۔
وہ باپ جو اپنی ساری زمین بیٹوں کو دے کر چلے جاتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں مجرم یہی زمین کل اٹھ کر کہے گی اللہ مجھ پر ناانصافی ہوئی تھی اور اس بزرگ نے مجھ پر ناانصافی کی تھی۔ یہ ایک ایک چیز ایسے نہ سمجھیں کہ میں کمرے میں موجود ہوں یا میں فلاں جگہ موجود ہوں، مجھے کسی نے دیکھا نہیں۔ یہ ایک ایک چیز آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کی گواہی دیں گے، وہ جگہ جہاں پر موجود ہے وہ چیز بول کر بتائے گی۔ ہر لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں مسکرا دیے؟ کہا میں اس بندے پر مسکرا دیا ہوں جو اپنے رب سے کلام کرے گا۔ کیا کلام کرے گا؟ کہا وہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے کہے گا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا ہاں میرے طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ کہا پھر آج میں اپنے خلاف کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا، ہاں میرا اپنا جسم ہے جس کا میں مالک ہوں، اگر یہ بولے تو بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اللہ اس کی زبان کو بند کریں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اس کے کان بولیں گے، اس کی زبان بولے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہے گا تم کیوں بولے؟ کہا وہ رب جس نے سب کو بلایا اس نے ہمیں بھی بلا دیا۔ تو محتاط رہنے کا مہینہ صرف رمضان نہیں ہے، ہمیشہ آپ محتاط رہیں۔ آپ کی نگہبانی ہو رہی ہے، نگرانی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ ہر لمحے آپ کی ایک ایک حرکت، حتیٰ کہ وہ سوچ جو آپ کے دماغ میں آتی ہے نا، اس سوچ کی بھی نگرانی ہو رہی ہے جو ابھی آپ کی زبان پر نہیں آئی، اس کی بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ محتاط رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے والا اور ہمیں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار اور مطیع بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سورۃ طارق میں جس کا آج ہم نے خلاصہ پڑھا ہے، اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آغاز میں آسمان کی اور ستاروں کی قسم اٹھاتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی نگرانی وہ ہو رہی ہے۔ پھر دوسرا سبق، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ تیسرا سبق، انہ علی رجعہ لقادر، اللہ اس کو لوٹانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ چوتھا سبق، یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن راز فاش ہو جائیں گے، سارے کے سارے راز وہ نکل کر سامنے آ جائیں گے۔ پانچواں سبق، فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ دو قسمیں اٹھاتے ہیں اسی صورت میں، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، آسمان کی قسم جو لوٹانے والا ہے، بار بار بارش نازل ہوتی ہے نا، اس کی طرف اشارہ۔ والارض ذات الصدع، پھٹنے والی زمین کی قسم، وہ جو پھٹتی ہے، فصلیں نکلتی ہیں۔ اور یہ پھر اللہ دو قسمیں اٹھا کر کیا کہتے ہیں، انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ جو باتیں پیچھے کی ہیں نا، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ 4 قسمیں ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تمہارے راز فاش ہوں گے، اس دن کوئی قوت نہیں، کوئی مددگار نہیں، اپنا سامان خود مہیا کر کے آنا ہے۔ اور پھر کہا وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو مذاق نہیں لینا تمہیں۔ اور پھر کہا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یقیناً وہ اللہ ان کافروں کو مہلت دے رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا نا کہ اگر اللہ نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، تو دنیا میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں،
پھر اللہ ظالموں کو کیوں نہیں پکڑتا؟ یہاں اللہ نے اس کا جواب دیا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک کمرہ امتحان کی مانند بنایا، یہ بیٹھے ہیں، کسی کو 40 سال ملے، کسی کو 50 سال ملے، کسی کو زندگی کے 60 ورق مل گئے، اس کو اس نے لکھنا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے، وہ کر لیں کیا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کسی کو اسی کمرہ امتحان میں پکڑ لے گا، کسی کو یہاں سے نکلتے ہوئے پکڑ لے گا، کسی کو اللہ قیامت کے دن پکڑ لے گا، کسی کو جہنم کے عذاب میں اللہ پکڑ لے گا۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے نا، جنہوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے، اور پھر کچھ لمحات کے بعد، کچھ ایام کے بعد، وہی مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بدر کے میدان میں ڈھیر تھے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ دنیا سے وہ بھی چلے گئے جن پر ظلم ہوا، دنیا سے وہ بھی چلے گئے جو ظلم کرنے والے، لیکن جن پر ظلم ہوا تھا اللہ نے ان کو لوگوں کے دلوں میں باقی رکھا، زندہ رکھا، قیامت تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ اور جو ظالم تھے اللہ نے ان کو بھی لوگوں کی بد دعاؤں کے اندر باقی رکھا، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے اس ایک سورت سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، یہ سورت شاید 7 لائنوں کی ہوگی یا 8 لائنوں کی، اسی طرح قرآن کریم کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے سبق چھوڑتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہر شخص یہ سمجھے کہ اللہ نے قرآن میرے لیے نازل کیا ہے، اس میں جتنے احکام ہیں وہ میرے لیے ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے۔ جب آپ اس طرح قرآن کو پڑھیں گے نا، پھر آپ کا ایک قرآن سے تعلق بنے گا، آپ کی ایک قرآن سے دوستی ہو جائے گی، پھر قرآن آپ کا دوست بنے گا، پھر وہ آپ کو سمجھ آنے لگے گا، پھر وہ دنیا میں آپ کا ساتھی نہیں، پھر وہ قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھی رہے گا اور اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اور آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، اپنی زندگی کو محتاط انداز میں گزاریں، نیکیوں کا شوق اس کو بحال کریں، گناہوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ سب سے مقدم ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور باقی سارے کے سارے کام اس کے بعد ہونے چاہیے۔ ایک اعلان ہے اس حوالے سے، مسجد کے حوالے سے۔ پہلے چونکہ لمبے عرصے سے ہم نے اعلان بھی نہیں کیا، پہلے تعمیراتی کام تھے تو اعلان کیا جاتا تھا۔ مسجد چونکہ ہر مومن کا گھر ہے اور بہت ساری سہولیات بھی مسجد سے آپ کو دی جاتی ہیں، آپ آتے ہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں، نماز پڑھنے کے لیے بہترین قالین ہے، صاف ستھرے، باقاعدہ ان کی صفائی کچھ ایام کے بعد کی جاتی ہے، ہوا کے لیے پنکھے موجود ہیں، روشنی کے لیے لائٹیں موجود ہیں، وضو کے لیے پانی موجود ہے، ہر چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے وہ مہیا کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح گھر کے اخراجات بھی ہم اٹھاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے بھی اخراجات اٹھائیں۔ تو آج ہم اپنی مسجد کے لیے انشاءاللہ ایک بڑا حصہ اللہ کے لیے صدقہ کریں گے انشاءاللہ۔ پیچھے ساتھی موجود ہوں گے، آپ صرف آج نہیں بلکہ کوشش کریں جیسے منتھلی ہر مہینے ہمارے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، اسی طرح مساجد کے اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ مسجد کے لیے مختص کر دیں، آپ 200 روپیہ دیں گے، 300 روپیہ دیں گے، لکھوا دیں کہ یہ میری منتھلی ہوگی، مجھے پرچی دے دیں، تو ہر مہینے اتنا میری طرف سے مسجد کو ہوگا، کیونکہ میں مسجد کے قالین استعمال کر رہا ہوں، میں مسجد کے پنکھے استعمال کر رہا ہوں، میں لائٹیں استعمال کر رہا ہوں، میں پانی استعمال کر رہا ہوں، میرے لیے مسجد وقت پر کھلتی ہے، وقت پر بند ہوتی ہے، میرے لیے، میری سہولت کے لیے، میرے اجر کی بڑھوتری کے لیے یہاں پر پورا انتظام ہے، وقت پر جماعت ہوتی ہے، وقت پر اذان ہوتی ہے، اس پورے انتظام کو چلانے کے لیے یقیناً اخراجات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر شخص ہمیشہ تعاون کیا کرے، آج آپ خصوصی تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر آگے بھی اپنا تعاون جمع کروا سکتے ہیں، پیچھے بھی ساتھی موجود ہوں گے، وہاں پر بھی آپ اپنا تعاون جمع کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو خوشحالی سے بھر دے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے ہم سب کی زندگیوں کو بھر دے، اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک نیکی جو ایک ذرے کے برابر بھی ہے اللہ اس کو قبول کر لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنے ہاں مقبول کرے، ہمارے قیام کو، جو راتوں کو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقبول کرے، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارے صدقات، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری نیکیوں کو اپنے ہاں قبول کرے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق اور اس کا شوق عطا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔